انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین بیرسٹر صفدر اقبال نے کہا کہ پاکستان میں تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر اپنا کام کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ اور عدلیہ پر دباؤ ناقابل برداشت ہے، جس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ پریس کانفرنس میں صدر ILA بیرسٹر صفدر اقبال، چیئرمین انٹرنیشنل لائرز کلب بیرسٹر غلام مصطفیٰ، جنرل سیکرٹری ILA سولسٹر مرزا شہریار بیگ، بیرسٹر ساجد کیانی، بیرسٹر محسن ملک، بیرسٹر گل نواز خان، حافظ عبد الغنی، بیرسٹر سید آفاق حسین اور نوید عمر سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صفدر اقبال، ساجد کیانی اور دیگر کا کہنا تھا، دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو پارلیمنٹ ہے یا پھر عدلیہ ہے، یہ کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی کے پلرز کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ سو موٹو ایکشن جو چیف جسٹس صاحب نے لیا ہے یا اس کے بعد کے جتنے بھی ایکشنز ہیں انہیں کلیکٹیولی کنسنسس کے ساتھ کورٹ کو پاس کرنا چاہیے تھے، نہ کہ ایسا محسوس ہو کہ آرڈر ہو گیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ایک کوسچن ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آرڈر تو سپریم کورٹ نے 84(3) کے نیچے دے دیا سو موٹو کے، لیکن اسے امپلیمنٹ کون کرے گا اور کیسے ہوگا، یہ ایک سوالیہ ہے۔ اس کی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب گزشتہ پارلیمنٹ کا ایک آپ کو یاد ہے جب یہ پچھلی ایک گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، پارلیمنٹ کا ہی وہ اختیار تھا جس پہ ایکسرسائز کیا سپریم کورٹ نے، تو سب نے اس کو اون کیا۔ تو اب وقت یہ تھا کہ اب بھی جو سپریم کورٹ چونکہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے جو بھی ڈیسیژن لے رہی ہے اس کے ساتھ سب کو کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ جہاں تک تعلق ہے پارلیمنٹ کا، پارلیمنٹ تو اس وقت انکمپلیٹ ہے۔ جب انکمپلیٹ پارلیمنٹ ہے تو اس کے ڈیسیژنز کو میں نہیں سمجھتا تقویت ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے۔ اس وقت اگر سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں اکٹھے مل کے بیٹھ کے تاریخ کے جو ہے وہ تبدیلی کا کوئی فیصلہ کر لیتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے، کیونکہ یہ فیصلے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹری پارٹیز کا ڈیسیژن ہونا چاہیے تھا، نہ کہ سپریم کورٹ کو۔ مگر دوسری طرف سپریم کورٹ نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اگر یہ 14 تاریخ جو ہم نے 14 مئی جو رکھا ہے، اگر یہ پارٹیاں کوئی تبدیلی نہیں کرتی تھے ڈیٹ کے اوپر یا کسی کے اوپر اگری نہیں کرتی، تو سپریم کورٹ 14 مئی کو جو ہے وہ فائنل جو اس نے کیا ہوا ہے ڈیسیژن اسی کے اوپر قائم رہے گی۔ دوسرے نمبر پہ میرا خیال ہے وزارت دفاع نے اپنی حد سے بڑھ کے جو ہے وہ اپروچ کیا ہے سپریم کورٹ کو، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وزارت دفاع کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ سپریم کورٹ کو سجیسٹن یا ان کو تاریخ دے کہ آپ کس طرح الیکشن ہونے چاہیے۔ ہمارا تعلق تو ایک لیگل فرٹرنیٹی سے ہے، ریگارڈلیس کس پارٹی سے، کس لحاظ سے، کسی بھی ملک میں جب نظام سسٹم آپس میں کلیش کرتا ہے نا، اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ کنٹری کو ہوتا ہے، عوام کو ہوتا ہے۔ باقی لوگ تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تو کسی بھی سرکمسٹانسز میں میں سمجھتا ہوں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اداروں کا آپس میں کنفلکٹ ہونا کسی بھی لحاظ سے یہ ملک کے لیے، عوام کے لیے، اکانومی کے لیے کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں The supremacy of Parliament, the Constitution, I think is key. You can't have any country working in a positive manner unless you separate the institutions. آپ کا Supreme Court should work within the confines of the Constitution. More so, the Parliament, the Assembly should also work within the confines which are prescribed in the Constitution. If they want to alter anything, if the Supreme Court is taking things in their own or using the laws or legislations in their benefit or the benefit of other parties, then the government, the current government, must legislate. If they don't legislate and just do commentary, I don't think we are going to progress as a nation. ظاہر ہے یہ ایک بات ہے کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی بھی ادارہ اپنی آئینی حدود سے، کانسٹیٹیوشنل لیمیٹیشن سے تجاوز کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی مسائل تبھی پیدا ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سارے ادارے مل بیٹھ کر اس بات کو سوچیں کہ بہت نقصان ہو چکا ہے اور بہت کچھ ہو چکا ہے، اور اب خاص طور پر یہ میرے خیال میں جو ہے اس کی سب سے زیادہ جو ہے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ آئینی ادارہ سپریم کورٹ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ بندیال صاحب جو ہیں وہ اس کو ذرا ہوش کے ساتھ، وہ جو کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق کام کریں، اپنے ضمیر کے مطابق کام نہ کریں، کیونکہ جو آئین کہتا ہے اسی کے کام ہونا۔ پاکستان کا جو آج کل جو ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ہر کنٹری کے اندر مانا جاتا ہے سپریشن آف پاور کا،
کہ ہر ادارے کو اپنی حد کے اندر رہنا چاہیے اور اس کو دوسرے کے ادارے میں جا کے فیصلے کا عمل دخل نہیں ہے. تو جو عدلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے یہ نہایت غلط ہے. آرمی اگر ہے تو ان کو اپنے ادارے تک رہنا چاہیے, عدلیہ کو اپنے ادارے تک رہنا چاہیے, اور ایڈمنسٹریشن جو پارلیمنٹ ہے اس کو اپنے کام کرنے چاہیے. جب تک یہ سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ پاکستان میں کلیئر نہیں ہو جاتا, اس کو سب نہیں سمجھ جاتے, تب تک پاکستان کے ایسے ہی حالات رہیں گے. وکلاء نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن جماعتیں عدلیہ کا احترام کریں اور مسائل کا حل نکالیں. وکلاء کا کہنا تھا کہ وہ مشکل وقت پاکستان کی سپریم کورٹ اور وکلاء کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں.